नासिर मंसूर ऑफिशियल से एक बार फिर आपको खुशामदीद और आदाब। आज जो है हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर आज फिर बात करेंगे। वो है कराची में होने वाले हालिया इलेक्शन और उसके नतीजे में आने वाले नताइज, और इसके बाद कराची क्या रुख इख्तियार करेगा इसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके साथ हम ये भी बात करेंगे कराची के बुनियादी तौर पे असल मसाइल हैं क्या। ये दो हिस्से हैं आज की इस सारी बातचीत के, और इसमें मैं कोशिश करूंगा कि बहुत बुनियादी चीज़ों के ऊपर बात की जाए। इलेक्शन हो गुजरे, ये तकरीबन 246 यूसीज पर इलेक्शन था और इसमें से तकरीबन 235 पे इलेक्शन हुआ और अब तक नताइज आ रहे हैं और तकरीबन नताइज आ चुके हैं। उसमें पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी सारे इलेक्शन में नुमाया रही हैं, जबकि पीटीआई जो है उसको एक बड़ी शिकस्त का सामना है। उम्मीद ये थी कि लोग ये समझ रहे थे, परसेप्शन ये था कि शायद पीटीआई जो है ये इलेक्शन जो है इसके अंदर कोई लैंडस्लाइड को करे, और ये इसलिए भी तासुर उभरा कि मौजूदा हुकूमत और एमक्यूएम खुसूस तौर पे ये मुसलसल 3 मरतबा इन्होंने कोशिश की कि ये इलेक्शन मुलतवी हो जाएं, लेकिन एट दी एंड जो है शहरियों के प्रेशर और उसमें इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत अहम फैसला लिया और उसके नतीजे के अंदर जो है 15 जनवरी को इलेक्शन का आगाज़ हुआ। गो इलेक्शन के अंदर जो टर्न आउट था वो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं था, लेकिन अमूमी तौर पे जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उसमें भी जो है टर्न आउट कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, और इस मरतबा टर्न आउट ना होने की कुछ और वजूहत भी थी। एक तो ये था कि गैर यकीनी की सूरत हाल थी और एक दिन पहले तक अभी तक यकीन नहीं था, इवन ये कि नुमाइंदों को यकीन नहीं था कि इलेक्शन होगा। एक ये वजह थी। दूसरा वजह ये इतवार, और कराची में अमूमी तौर पे इतवार जो है उसको लोग देर तक जो है घरों पे रहते हैं, सोते हैं और बहुत देर से ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। तीसरी वजह यह है शदीद सर्दी भी थी, और चौथी वजह जो थी कि इलेक्शन जब इसका आगाज़ हुआ था तो एमक्यूएम का जो लंदन में बैठा हुआ धड़ा है उन्होंने बाइकाट का ऐलान किया था, और बाइकाट का ऐलान की एक वजह ये थी कि यहाँ जो उनके नाम पे जो एमक्यूएम काम कर रही है ये बताया जा सके कि ये नुमाइंदा जो है ये जेन्युइन या सही एमक्यूएम नहीं है बल्कि जाली एमक्यूएम है। और अगर आप देखें, गौर करें कि उन इलाकों के अंदर जमात इस्लामी ने स्वीप किया है जिन इलाकों के अंदर अमूमी तौर पे एमक्यूएम का वोट मौजूद है। और एक और बात भी ये है कि जमात इस्लामी को जिन इलाकों से वोट पड़ा है, अभी तक का जो परसेप्शन है, ख्याल है, अभी मेरे पास उसके लिए कोई एविडेंस तो नहीं है, लेकिन वहाँ उनको बहुत कम वोटों के साथ जो है वो इलेक्शन जीत कर आए हैं। ये तो अभी जब सारे इलेक्शन के रिजल्ट कंसोलिडेट होंगे तो फिर ये पता चलेगा कि जब पीपल्स पार्टी को कितना वोट मिला है, जमात इस्लामी को कितना वोट मिला है और पीटीआई को कितना वोट मिला है। पीटीआई का इलेक्शन में हारना और एमक्यूएम का इक़्तिदार इलेक्शन के अंदर का बाइकाट करना, ये आइंदा आने वाले पाकिस्तान के पूरे नक्शे को, सियासी नक्शे को, उसका इजहार है। और ये जो कहा जा रहा है कि वो ताकतें जो न्यूट्रल हो गई हैं, कराची के इलेक्शन ये बता रहे हैं कि वो न्यूट्रल नहीं है, और उन्होंने जो तरीक़ाकार अपनाया है वो हमने यहाँ पे देखा। और अगर ये न्यूट्रल होते और एमक्यूएम के जो सवालात थे ये अगर गवर्नमेंट से भी निकलने की बात करते जैसा कि इन्होंने शुरू में कहा, तो फिर ये नज़र आता कि ये जो बसात जो बिछी हुई है इसको जो है ये पलटने के लिए एमक्यूएम जो है वो काम कर सकती थी। लेकिन एमक्यूएम ने इलेक्शन का तो बाइकाट किया, लेकिन उसने हुकूमत से निकलने की जो बात हो रही थी उससे बिल्कुल विड्रॉ कर लिया। तो इसको आने वाले वक्त का जो है, आने वाला जो नक्शा तय हो रहा है उसके बारे में भी हमें पता चलता है। और ये मैं ये समझता हूँ कि कराची के इलेक्शन जो हैं उसमें जो पीटीआई के साथ जो कुछ हुआ है, ये इसका कराची में तो शायद उसके उस तरह असरात नहीं है, लेकिन कराची से बाहर, ख़ुसूस तौर पे पंजाब में और पश्तूनख्वा में, इसको जो है बाहर से जो लोग देख रहे हैं वो समझ रहे हैं कि एमक्यूएम पीटीआई का जो है ये ग्राफ नीचे गिरा है और इसके ऊपर जो इसकी वेव थी वो ख़त्म हो गई है। कराची में 241 सीटों के ऊपर जो है पीटीआई ने इलेक्शन लड़ा, उसमें तकरीबन 40 सीटों के ऊपर जो है पीटीआई जीत सकी है। तो इसका मतलब 200 से ज़्यादा सीटों के ऊपर जो है पीटीआई को इलेक्शन हारी है। और ऐसे वक्त में जब इसके 14 के करीब इसके एमएनएज हैं और तकरीबन 22-23 जो हैं इनके एमपीएज हैं, और एक लैंडस्लाइड विक्ट्री थी इनके पास 2018 की। और ये इस दफ़ा जो है ना तो ये कैंपेन उस तरीके से बेहतर अंदाज से चला सके और ना ही ये इलेक्शन को
उस तरीके से कंटेस्ट कर सके। और इमरान खान भी जो है ज़्यादातर उसने पंजाब और पश्तूनख्वा के ऊपर उन्होंने अपना वो रखा, और कराची को उन्होंने फोकस भी नहीं किया, और यहाँ पे तंजीमी तौर पे भी पीटीआई बहुत कमज़ोर रही और वो लोगों तक उस तरीके से नहीं पहुँच पाई। अब भी जो ये 40 इनको सीटें मिली हैं, ये इमरान खान ही की जो है उसका करिश्मा है या उसकी शख्सियत को वोट मिला है, जो वरना पीटीआई की जो या तंजीमी सूरत हाल है तो ये उसके लिए 40 सीटों का होना भी बहुत बड़ी बात है। एक और बात जो है बड़ी अजीबोगरीब है कि कराची के अंदर नून लीग जो थी उसका बाज़ हलकों के अंदर बहुत बड़ा वोट था। जिस तरीके से आपको वेस्ट में अगर आप देखें उसका वोट जो था, केमाड़ी में उसका वोट मौजूद था, और बाज़ जगह पॉकेट्स के अंदर जो उसके वोट मौजूद थे, लेकिन ये कि उन्होंने कराची के इलेक्शन को मतलब कहीं पे उन्होंने कंटेस्ट ही नहीं किया। कोई एक जुमला जो है उनके मरकज़ की तरफ से या उनकी जो मरकज़ी लीडरशिप है उसकी तरफ से आया, और उन्होंने इस सारे अमल में जो है ख़ुद को ये साबित किया कि वो सिर्फ जो है पंजाब के लिए काम करेंगे, शायद पश्तूनख्वा में कहीं थोड़ा बहुत काम करेंगे। अब ये जो सूरत हाल है इसमें जमात इस्लामी को एक बहुत बुनियादी जो है वो सेंटर की पोजीशन हासिल हो गई है। जमात इस्लामी अगर उसने एक बैकडोर के अंदर बैठ के अगर इन्होंने कोई चीज़ मामला तय नहीं किए हुए तो उसके लिए बहुत आसान है कि वो अपना मेयर बना ले। वो इस पोजीशन में है, वो पीटीआई से बात करे, 40 सीटें उसकी हैं और तकरीबन 88 या 88 से ऊपर शायद हो जाएं। ये मिला के एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी है, वो कराची के अंदर जो मेयर और डिप्टी मेयर के ऊपर पीटीआई को दे के जमात इस्लामी का मेयर आ सकता है, और कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है उनके लिए। इस तरीके से पीपल्स पार्टी से भी बात वो कर सकती है, और पीपल्स पार्टी तो अगर ये कह रही है कि मेयर उसका आना चाहिए तो जमात इस्लामी कोशिश करेगी कि मेयर उसका आए, तो वो बार्गेनिंग की बहुत ज़्यादा ताकतवर पोजीशन में। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर कोई बैकडोर इलेक्शन से पहले कोई डीलिंग्स नहीं हुई तो फिर जमात इस्लामी का मेयर आना जो है ये मुमकिन है। अब आ जाते हैं कि कराची की जो ये इलेक्शनरी पॉलिटिक्स थी, इसमें एमक्यूएम ने जो सवाल उठाए हैं, बुनियादी तौर पे वो एमक्यूएम के सवाल नहीं है, वो यहाँ के कराची के शहरियों के सवाल हैं, वो हल्का बंदियों का सवाल है। एमक्यूएम जो है उसकी पूरी हिस्ट्री ये है कि वो एक इशू उठाती है और उसकी बुनियादें भी होती हैं, लेकिन उसके ऊपर जो अपने पार्टनर्स को या किसी को भी जिनको उसने ब्लैकमेल करना होता है ब्लैकमेल करके कुछ चीज़ें हासिल करती है, लेकिन जो एक्चुअल मसला होता है वो वहीं का वहीं खड़े रह जाता है। कराची की हल्का बंदियों का सवाल बहुत अहमियत का हामिल है। ये इलेक्शन हो गए, ये मेयर बन जाएगा, इलेक्शन जीत जाएंगे, 5 साल हुकूमत कर लेंगे, लेकिन ये मसाइल वहीं के वहीं खड़े रहेंगे अगर हमने इन मसलों को हल नहीं किया। ये इसी तरह है कि अगर किसी कुएं में कुत्ता गिर गया है तो अगर आपको कोई ये कहता है कि इसमें 50 पानी के जो है वो निकाल दो, 50 क्या बैग होते हैं क्या, वो पानी के निकाल दो तो ये पाक हो जाएगा। कुत्ता जब तक अंदर है वो पाक नहीं हो सकता। कराची के मसाइल के साथ भी एक बड़ा मसला जो है हल्का बंदी है। अब आप ये गौर कीजिए, देखिए कराची के तकरीबन वोटर्स की तादाद जो है ये 85 या 87 लाख के करीब है, और इसकी 246 जो हैं इसकी यूसीज़ हैं। तो इसका मतलब हर यूसी में एवरेज जो है 46,000 या 47,000 के करीब जो है वोटर्स पर यूसी बननी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। मिसाल के तौर पे सेंट्रल जो है वस्ती जो ज़िला है, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है, उसकी वोटर्स की तादाद जो है 20.5 लाख से कुछ ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे यूसीज़ की तादाद जो है 46 है। तो इसकी एवरेज जो बनती है तकरीबन 46,000 के करीब जो है, ये 46, 46,500 या 47,000 पे ये यूसी बनती है। इस तरीके से आप अगर मलीर की ले लेंगे तो 7.5 लाख या 8 लाख की उसकी आबादी है, और जो यूसीज़ की तादाद है वो तकरीबन मेरा ख्याल है कि मलीर में जो है तकरीबन जो है 7.5 पौने 8 लाख के करीब इनकी वोटर्स हैं, और 30 यूसीज़ हैं। 30 यूसीज़ का मतलब है कि 26,000 के ऊपर जो है आप यूसी बना रहे हैं। सेंट्रल में आप 46,000 पे बना रहे हैं और यहाँ पे आप 26,000 पे बना रहे हैं। इसी तरह केमाड़ी का अगर आप देखें तो केमाड़ी में तकरीबन 8 लाख वोटर्स हैं और उसकी 32 यूसीज़ हैं, और 32 यूसीज़ का मतलब ये है कि 24,000 के ऊपर जो है आप एक यूसी बना रहे हैं। तो ये सीधा सीधा ये पता चलता है कि आप जो है बाज़ इलाक़ों की
شہریوں کو، ان کے ووٹرز کو ان کی نمائندگی سے محروم کر رہے ہیں۔ میں نے جو ابھی پہلے یہ کہا کہ جو ہے کراچی کے جو ووٹرز ہیں وہ کوئی 85-86 لاکھ ہیں، اور اس کی ایوریج جو ہے وہ 35,000 بنتی ہے۔ تو سینٹرل کے اندر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 10,000 ایکسٹرا جو ہے، آپ نے 10,000 ہر یو سی کے اوپر 10,000 جو ہے ووٹرز کو ان کی نمائندگی سے محروم کیا ہے۔ تو اگر وہاں 46 ہیں تو اس کا مطلب 4,60,000 ووٹرز کو آپ نے ان کی نمائندگی سے محروم کیا ہے۔ یہ جمہوری عمل کے خلاف ہے، اور اس کو لوگوں کو آپ کو جمہوری انداز سے ان کا رائٹس دینا پڑے گا۔ یہ اگر آپ نہیں دیں گے، یہ سوال ہمیشہ کی طرح یہ پڑا رہے گا اور یہ نفرتوں کو جنم دے گا۔ دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کراچی جو ہے، اس کی میونسپل کمیٹی یا کراچی کی جو یہ میئرشپ ہے یا کراچی کا بلدیاتی نظام جو ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ کراچی شہر جو ہے آبادی کے لحاظ سے نہ صرف سندھ کا بلکہ پاکستان کا بھی سب سے بڑا شہر ہے، دنیا کا 7واں بڑا شہر ہے، اور پاکستان کی تقریباً 45% جو ہے اکانومی جو ہے اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے، جس کو 41% آپ کا ٹیکس جو ہے یہاں سے کلیکٹ ہوتا ہے، اور اس کی جی ڈی پی جو ہے یہ تقریباً جو ہے 980 ارب کے اس کی جو ہے اس کے برابر ہے۔ میں تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہے۔ 164 ارب جو ہے ڈالرز جو ہے اس کی جو ہے جی ڈی پی ہے، جو کہ پاکستان کی ٹوٹل جی ڈی پی کا جو ہے یہ 20 سے 22% ہے، اور سندھ کی جو ٹوٹل جی ڈی پی ہے اس کا جو ہے تقریباً جو ہے یہ 95% ہے۔ کراچی جو ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق سالانہ جو ہے 980 ارب روپے کا سالانہ ٹیکس دیتا ہے، جو مجموعی دنیا پاکستان میں جو ٹیکس جمع ہوتا ہے اس کا جو ہے 41% ہے، اور اس کے جواب میں کراچی شہر کو جو ملتا ہے وہ تقریباً 30 ارب سالانہ کے حساب سے ہے۔ کراچی کی آبادی جو ہے تقریباً 3 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے، اور اس کے اوپر مسلسل آبادی کا دباؤ ہے۔ اس کا شرح پیدائش کے ساتھ ساتھ باہر سے آنے والے لوگوں کا اس کے اوپر بہت زیادہ وہ ہے، جس کے نتیجے کے اندر پورا انفراسٹرکچر جو ہے یہ تباہی کا شکار ہے۔ یہ جو الیکشن جیت کے آئے ہیں، یا جو میئرشپ ہے، یا جو بلدیاتی نظام ہے، یہ کراچی کے تقریباً جو ہے 69% حصے کو ہی جو ہے یہ کور کرتا ہے۔ تقریباً جو ہے 69 اگر میں کہہ رہا ہوں تو 59% کو کور کرتا ہے۔ 41% جو ہے علاقہ جو ہے آج بھی جو ہے کے پی ٹی، ڈی ایچ ایز اور کنٹونمنٹ یعنی چھاؤنیوں کے انڈر میں، وہ اس کے اوپر جو ہے میئر کا کوئی کنٹرول ہی نہیں۔ تو یہ بھی ایک غیر جمہوری عمل ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ یہ ساری جو یہ علاقے ہیں ان کو جو ہے سٹی گورنمنٹ کے یا جو بلدیاتی نظام ہے اس کے تحت لایا جائے، لیکن مسلسل جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کی جو ہے خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ اس پہ بولنا پڑے گا، اور یہ کراچی شہر کا مسئلہ ہے۔ اس شہر کے مسئلے کو نسلی بنیادوں پہ جب بھی کرنے کی کوشش کی جائے گی یا تباہی ہوگی۔ کراچی تاریخی طور پر ایک کل کا جز ہے، اور کل جو ہے تاریخی کل جو ہے سندھ ہے، اور سندھ جو ہے سندھ کا کراچی اس کا جز ہے، اور اسی تناظر میں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب کراچی کی میونسپل کمیٹی، کراچی کی جو بلدیاتی نظام میں سٹی گورنمنٹ کو طاقت دینے کی بات ہے، یہاں کے منتخب نمائندوں کو طاقت دینے کی بات ہے، تو یہ طاقت دینے کی بات جو ہے سکھر میں بھی اسی طرح کرنے کی ضرورت ہے، لاڑکانہ میں بھی اسی طرح ہو، دادو میں بھی اس طرح ہو، میرپور میں ہو، نواب شاہ میں ہو، حیدرآباد میں ہو، کراچی سندھ کے ہر شہر میں اسی طریقے سے ایک مضبوط طاقتور شہری حکومت ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہو کہ آپ جو ہے آپ نے سارے اختیارات جو ہیں، ایون یہ کہ یہاں کچرا جمع کرنا بھی جو ہے سندھ گورنمنٹ نے اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور یہاں کا جو آئینی اس کو تحفظ دیا جائے، شہری حکومتوں کو رائٹ ہو کہ وہ ہیلتھ، ایجوکیشن، پولیسنگ، روڈ، راستے، یہ ساروں کو جو ہے یہ کنٹرول کرے، اور اسی کے کنٹرول کے اندر ہونے چاہیے، تبھی جا کے یہ مسئلوں کی حل کی طرف بڑھا جا سکتا ہے۔ کراچی ایک قسم سے نہ صرف یہ کہ آبادی کا ایک بہت بڑا اس کے اوپر بم پھٹا جا رہا ہے، بلکہ جو سیوک مسائل ہیں، شہری مسائل ہیں، اس کے بھی یہ ایک ٹائم بم کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ پانی کا بہت شدید مسئلہ ہے،
30% کراچی کا شہر ایسا ہے اگر یہاں پانی مہیا ہو بھی جائے تو ترسیل کا نظام موجود ہی نہیں ہے، پائپ لائنز موجود نہیں۔ کراچی کے اندر جو ہے 113 سال ہو گئے ہیں کراچی کی شہری حکومت کو قائم ہوئے 1810 کے اندر یہ شہری حکومت شروع ہوئی تھی، اور آج جو ہے 113 سال ہو گئے ہیں اس شہری حکومت کو قائم ہوئے لیکن یہ کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ شہر مسلسل تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ وہ تباہی کیا ہے؟ تباہی جو اس شہر کو حملہ آوروں نے بھی شاید اتنی تباہی نہیں کی ہوگی جو یہاں پہ ہر آنے والی حکومت نے اس شہر کو تباہ کیا، اور خصوصی طور پہ جو اس شہر کو کی وارث ہونے کا دعویٰ کرتے تھے انہوں نے جو یہاں کے روڈ، رستے، پارک، ہاسپٹلز، اسکول، ان کو بھی نہیں چھوڑا، چائنا کٹنگ کی اور تمام یہاں پہ جو مافیاز کے کنٹرول کے اندر تھی۔ کراچی شہر وہ شہر تھا جس میں ٹرام چلتی تھی، سرکولر ریلوے تھا، KTC تھی، کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی 500 سے زیادہ بسیں تھیں، ان کے پہ بسوں کے ڈپوٹ تھے، اور ہر آدھے گھنٹے 15 منٹ کے بعد جو ہے ہر شہر کے ہر علاقے سے بس ملتی تھی۔ آج یہ کہ وہ ڈپو کے اوپر قبضہ ہو گیا، بسیں بک گئیں، KTC ختم ہو گئی، ٹرام سسٹم ختم ہو گیا، سینٹرل جو آپ کو سرکولر ریلوے تھا وہ ختم ہو گیا، اور یہ سب جو کیا اس جرم کے اندر یہ سارے لوگ شامل ہیں، چاہے وہ جماعت اسلامی ہے، چاہے وہ MQM ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے۔ PTI نے یہاں پہ عمران خان صاحب جب حکومت میں تو اس نے 6 دورے کیے تھے، اور ہر دورے کے اندر آ کے جو ہے وہ مختلف پیسوں کا اعلان کر کے جاتے تھے۔ میں آپ کو ایک بات دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ لاسٹ مرتبہ جب وہ آئے کراچی میں دورے پہ تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ 126 ارب کا کراچیوں کو پیکج دے رہے ہیں۔ وہ تقریباً 4.5 سال حکومت میں رہے، وہ 126 ارب ڈالر جو ہیں 126 ارب روپیہ شہریوں کو کبھی نہیں ملا۔ پھر انہوں نے 1100 ارب کا ایک اور پیکج کا اعلان کیا، وہ شہریوں کو کبھی بھی یہ نہیں ملا۔ تو اس شہر کو ہر ایک نے اس کے ساتھ اس کے لیے کوئی نہیں کھڑا ہوا، بلکہ اس سے ہر ایک نے سب کچھ لینے کی کوشش کی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شہر ایک نئی طرح کی پولیٹیکل ڈائمنشن کی اس کو ضرورت ہے۔ یہ جو نئی کھیپ آئی ہے، یہ جو آئے ہیں، یہ بھی نمائندہ نہیں ہے۔ یہ شہر کے مسائل کو اگر آپ نہیں اٹھائیں گے، بنیادی مسائل کو حل کرنے کی بات نہیں کریں گے، آپ شہر کے مسائل کو آپ کبھی بھی شہر کی نمائندگی نہیں کر سکتے۔ ایک نئی صورتحال ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا تعلق کوئی ٹریڈ یونین سے ہے، میں بائیں بازو کی تنظیموں سے تعلق رکھتا ہوں، تو اس کے اوپر مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ بائیں بازو کی تنظیمیں جو ہیں وہ شہری مسائل، کراچی کے خصوصاً مسائل جو انڈسٹریل سٹی تھا، مور دین 45% آف ورکنگ کلاس جو ہے وہ اس شہر سے تعلق رکھتی ہے۔ کراچی جو ہے اس کی 80% سے زیادہ آبادی جو ہے محنت کشوں پر مشتمل ہے، لیکن ہم سب کچھ تاریخ میں، پوری ہسٹری میں اس لڑائی میں جمہوریت کی، مزدوروں کی جدوجہد ہے، انوائرمنٹل کا ایشو ہے، ڈسپلیسمنٹ کا ایشو ہے، لوگوں کو بے گھر کرنے کا ایشو ہے، ہر مسئلے کے اوپر بائیں بازو کے ترقی پسند لوگ جو ہے ہمیشہ کھڑے رہے ہیں۔ لیکن جب لوگوں کی نمائندگی کرنے کی بات آتی ہے، لوگوں کو راستہ دکھانے کی بات آتی ہے، تو ہم کہیں پہ نظر نہیں آتے۔ ہم نے تھوڑی سی کوشش کی، ہم بہت عرصے سے اس پہ اوپر پچھلے 1 سال سے کام کر رہے تھے۔ ہماری کوشش تھی کہ یہاں 30-35 جگہوں پہ ہم لوگوں کو کھڑا کر پائیں، لیکن وسائل کی کمی ہونے کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے بھی بعض ہمارے دوست نہیں کھڑے ہوئے، لیکن ہم 6 جگہوں پہ ہم نے کوشش دوستوں کو کھڑا کیا۔ 2 جگہوں پہ ہم جو ہے ہم دوسرے نمبر پر آئے، اور 2 جگہوں پہ ہماری خواتین بھی الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا اور انہوں نے کافی ووٹ لیے۔ ایک جگہ سے ہمارا ہمدرد ساتھی جو ہے وہ نائب اس کے لیے کھڑا ہوا، اور اس نے وہاں پہ بھی خاصی تعداد میں 30 نمبر پہ آیا، اس نے ووٹ لیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے شہر میں ریلیونٹ ہونا ہے، شہر کو ایک نیا راستہ دکھانا ہے، شہر کو مذہبی اور نسلی اس سے باہر نکالنا ہے، تو بائیں بازو کے ترقی پسند، روشن خیال اور جو ہے شہر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو جو نسلی اور مذہبی تناظر سے بلند ہو کے جو سوچتے ہیں، ان کو جو ہے ایک نیا عمل دینا پڑے گا، اور اس شہر کے اندر آج سے کام کرنے کا آغاز کرنا پڑے گا۔ شہر میں ایک بہت بڑا مسئلہ جو پیدا ہو رہا ہے وہ یہاں کا جو انوائرمنٹ کا ایشو بھی ہے۔ ہیٹ ویو آئی تو جو ایڈی فاؤنڈیشن کے اندازے کے مطابق اس وقت جو ہے اس کے اندر تقریباً 4000 سے زیادہ لوگ جو ہیں
اس کے اندر لقمہ اجل بنے تھے، اور یہ ہر دفعہ نئی صورتحال آ رہی ہے۔ اربن فلڈنگ کا آغاز ہوا ہے، یہاں پر شہر میں سیلاب آنے شروع ہو گئے ہیں۔ گو اس دفعہ جو ہے پاکستان کے مختلف علاقوں خصوصاً سندھ کے بعض علاقوں کے اندر جو سیلاب آئے، جنوبی پنجاب میں اور بلوچستان میں جو سیلاب آئے، اس کے نتیجے میں جو کراچی میں جو تباہی ہوئی تھی بارشوں کے نتیجے، وہ ذرا دب کر رہ گئی ہے، اور یہ ہر دفعہ یہ مسئلہ آئے گا۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ یہاں ندی نالے جو ہیں ان کے اوپر انکروچمنٹ ہوا ہے، دریا جو دو دریا ہیں ملیر اور جو ہے لیاری ہے، اس کو جو ہے تباہ کیا گیا ہے، اور یہاں 60 کے قریب جو ہے نیچرل واٹر ویز تھے، پانی کے راستے تھے، برساتی نالے تھے، ان کو تقریباً جو ہے مفقود ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، ان کو بند کر دیا، اس کے اوپر انکروچمنٹ ہو گئی ہے شاید، اور یہ سارا پانی جو ہے 4 مختلف مقامات پہ دریا سمندر میں گرتا تھا، وہ راستے بھی جو ہے کلوز کر دیے گئے ہیں، بند کر دیے گئے ہیں۔ یہ جو ہے ہم شہری جو ہیں، اور اس کے اندر ہر ایک نے اپنے طور پہ جو ہے اس کی تباہی کے اندر اپنا کردار ادا کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے یہ شہر جو ہے، اگر ہم نے یہ ندی راستوں کو جو ہم نے ابھی جو گٹر کے وہ بنا دیا ہے، سیوریج کے وہ بنا دیا ہے، اس سے باہر نہیں نکالا تو کراچی شہر جو ہے یہ موسمیاتی جو ہے یہ طوفان جو ہے یا موسمیاتی جو تباہی ہے اس کے اوپر کے بھی دھیانے کے اوپر ٹھانے کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ تو نئی آ گئی حکومت، نئے لوگ آ رہے ہیں، جو بھی آتا ہے یہ لوگوں کے الیکٹڈ ہیں، جس طریقے سے بھی آئے ہیں ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارا مطالبہ ان کے ساتھ یہ ہوگا کہ یہ جو ہے کنٹونمنٹ اور ڈی ایچ اے اور کے پی ٹی کے انڈر میں جو علاقے ہیں ان کو بھی اس شہر کے اندر شامل کرنے کے لیے جدوجہد کریں۔ شہر کے اندر جو ہے پانی کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، یہ کے الیکٹرک کو جو ہے پورے ملک کے اندر جو ہے وابڈہ بجلی سپلائی کرتا ہے، اور یہاں پہ ہم کو ایک نجی کمپنی کے جو ہے اس کے اوپر جو اس کے سامنے ہمیں پھینک دیا گیا ہے شہریوں کو، یہ جو واپس لے کے شہریوں کے کنٹرول کے اندر دیا جائے۔ کراچی کے اندر جو تعلیم کا بہت زبردست نظام تھا اور میونسپل کمیٹی کا وہ نظام تھا، وہ دوبارہ رائج کیا جائے، ہاسپٹلز جو ان کے کنٹرول میں دیے جائیں، اور یہ جو ہے شہری حکومتیں طاقتور ہوں گی تو وفاقی اکائیاں جن کو آپ صوبے کہتے ہیں وہ طاقتور ہوں گے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں شہری حکومتوں کو کمزور کر کے ہم صوبائی حقوق کی لڑائی لڑ سکتے ہیں، وہ بالکل جہالت کی بات ہے۔ ہم اپنی طاقت جو ہے اگر سٹی گورنمنٹس کو طاقتور کریں گے تو وفاق کے ساتھ جو ہے مرکز کے ساتھ جو ہے صوبے بھی جو ہے اپنے حقوق کی لڑائی لڑ سکتے ہیں۔ ایگزیکٹلی اسی طرح جو لوگ جو ہیں شہری حکومتوں کے یا شہری مسائل کے اوپر نسلی بنیادوں پہ پالیٹکس کرتے ہیں اور سندھ کی وحدت کے اوپر جو حملہ کرتے ہیں، ان کے خلاف بھی آخری دم تک لوگ لڑیں گے۔ یہ ایک نفرت پھیلانے والی بات ہے۔ شہری مسائل کو شہری جدوجہد کے نتیجے کے اندر ہی ہم آگے کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو الیکشن ہوئے ہیں یہ بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آگے کی طرف قدم ہے، اور ہم اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آدھا گلاس خالی ہے، لیکن یہ آدھا بھرا ہوا گلاس ہے، اور یہ جمہوری حکومتیں اور یہ الیکٹڈ حکومتیں عمومی طور پہ جو بلدیاتی الیکشن سے بھاگتی ہیں، لیکن آج یہ الیکشن ہوئے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کو اور سندھ حکومت کو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن ہوئے اور یہ اچھی بات ہے، اور اس کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اس میں جو خامیاں ہیں اور حلقہ بندیاں ہیں ان کو تبدیل کیا جائے، اور یہ جو ڈی فرینچائز کرنے کا ہے اور جو ہے نمائندگی کو شہریوں کی بہت بڑی تعداد کی نمائندگی کو ختم کرنے کا مسئلہ جو ہے اس کو بہت جمہوری انداز سے بیٹھ کے طے کیا جائے۔ تمام ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری بات سنی، اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، دوستوں سے بھی کہیں کہ اس کو سبسکرائب کریں، اور مجھے اپنی تجویز بھی دیں، تجاویز دیں اور مشورے دیں تاکہ ہم اس کو بہتر انداز سے آگے بھی کر سکیں، اور میں ایک نئے کسی مسئلے کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ بہت شکریہ۔